خواتین حضرات، میرا نام فاہد ہے اور FDHL میں ہمارا ایک ٹیکنالوجی ونگ ہے جس کا نام ہے اسمارٹ فیوچر ٹیکنالوجیز. تو میں ان کے ساتھ پروجیکٹ مینجمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں اور ہمارے ٹیم لیڈ ہیں شہزاد خلیل صاحب اور ایک اسپیشلائزڈ ایکسپرٹس کی ٹیم ہے جو کہ آپ کے لیے اسمارٹ فیوچر بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اس پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے کچھ سیگمنٹس پریزنٹ کروں گا. کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، پھر اسمارٹ انرجی ہے، اسمارٹ سیفٹی ہے، اسمارٹ لیونگ ہے، اسمارٹ ایجوکیشن اینڈ اسمارٹ ہیلتھ. تو ایک ٹائم ٹریول کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کل کو یہ جگہ انشاءاللہ ایک نئے شہر کی شکل میں کیسے رہے گی. آئیے میرے ساتھ یہ چھوٹا سا سفر سٹارٹ کیجیے. آج جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اور جہاں پہ آپ ٹور کر کے آئے ہیں کل کو کچھ اس طرح کی شکل میں ہوگا. یہ ہمارا صرف وعدہ ہی نہیں ہے، یہ آلریڈی ہم کئی جگہوں پہ امپلیمنٹ کر کے دکھا چکے ہیں. اس پریزنٹیشن کے اینڈ میں رائل آرچرڈ ملتان کا اسٹرکچر بھی میں آپ سے شیئر کروں گا جس میں ہم یہ کر چکے ہیں. ہر جیتے جاگتے شہر میں وہی تصور ہوتا ہے جو ایک انسان کے جسم کا ہوتا ہے. ایک دماغ انسان کے جسم کو کمپلیٹلی کنٹرول کرتا ہے. ہمارے اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ بھی انسانی دماغ کی طرح ہے. ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے جو کہ پورے سسٹم کو نروس سسٹم کے تھرو مینیج کرتا ہے. ان سیگمنٹس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے واٹر مینجمنٹ، انرجی مینجمنٹ، لیونگ ایکسپیرینس اوور آل، پھر ایجوکیشن، ہیلتھ اور پھر ٹرانسپورٹ لیول تک کے اسٹرکچرس کو کس طریقے سے ٹیکنالوجی سے اور پروسیس سے انیبل کیا ہے. آئیے چلتے ہیں. کمانڈ اینڈ کنٹرول کے بارے میں آپ جیسے کہ نام واضح کرتا ہے، یہ ایک سینٹرل کنٹرول یونٹ ہے دماغ کی مانند. یہ وہ ایپلیکیشن ہے یا وہ پاور ہے جو آپ کے ہاتھ میں ایک ٹیلی فون کی شکل میں، ایک ایپلیکیشن کی شکل میں، ایک موبائل ایپ کی شکل میں موجود ہوگا. آپ ہر طرح کی فیسلٹیز، سٹیزنس کی ریکوائرمنٹس کو اس پہ یوز کر سکتے ہیں. یہ اوور آل پورے سسٹم کو مینیج کرے گا. یہاں پہ ایک سینٹرل نیٹ ورک آپریشن سینٹر جہاں سے ڈرونز آپریٹ ہوں گے، وہ پورے شہر کا معائنہ کریں گے اور وقتاً فوقتاً ان کی پیریوڈک موومنٹس ہوں گی جو کہ پورے شہر کو مانیٹر کریں گے. لائک وائز اس کے اندر کچھ ایسے فیسلٹیز بھی ہیں جو پورے انفراسٹرکچر کو مینیج کرتی ہیں، جیسے کہ اسٹریٹ لیمپس. اسٹریٹ لیمپس ایک بہت انٹیگرل پارٹ ہے کسی بھی سٹی کا. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک سینٹرل ایپلیکیشن ہوگی جو کہ پورے شہر میں چلا رہی ہے اور پھر اس کی ایکسٹینشن آپ کے ہاتھ میں آئے گی ایک موبائل ایپ کی شکل میں. سٹیزنس کی کمپلینٹس ہوں یا کوئی ایونٹس ہو رہی ہیں شہر میں، یہ تمام چیزیں آپ کو اس کے اندر موجود ملیں گی. ایک ڈیٹا انالیٹکس کا پورشن بھی ہے اس کے اندر. آپ کو مختلف اینگلز میں جو مینجمنٹ ہے اسمارٹ سٹی کی وہ دیکھ رہی ہوگی بیک اینڈ پہ کہ ہم سٹی کو کس طریقے سے چلا رہے ہیں. یہاں تک کہ ٹریفک مینجمنٹ اس کے اندر اس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. موونگ آن، ہم اسمارٹ سیفٹی کی طرف جاتے ہیں. اسمارٹ سیفٹی میں، اور یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، جیسا کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی بھی شہر میں امن و امان کو انشور کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کیا کر سکتی ہے. سب سے پہلے IPTV یا CCTV سرویلنس نیٹ ورک. یہ وہ نیٹ ورک ہے جو کہ ہمارے ایک ایک پورشن کو، ایک ایک چپے چپے کو شہر کے مانیٹرنگ میں رکھے گا. اچھا، یہ وہ میں واضح کرتا جاؤں، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ عام طور پہ آپ CCTVs کی شکل میں دیکھتے ہیں. یہ AI بیسڈ ہے، آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ سافٹ ویئر کے تھرو کنٹرول ہو رہی ہے. یعنی کہ کیمرہ صرف ریکارڈ نہیں کر رہا، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک انسان ہے یا ایک جانور ہے یا بہت سارے انسان اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی بندہ انٹروشن کر رہا ہے، کس ایریا کو پار نہیں کرنا تھا اس نے پار کر دیا، اینڈ سو آن. تو یہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ آپ کے سامنے اویلیبل ہوں گی. موونگ آن، اس کے ذریعے آپ آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن جو کہ آگے ہم آپ کو دکھائیں گے، ہم نے رائل آرچرڈ ملتان میں امپلیمنٹ بھی کی، اس کو بھی ایکسپیرینس کر پائیں گے. یعنی کہ گاڑیوں کا انٹری اور ایگزٹ بھی اس کے اندر موجود ہوگا. ڈیٹا انالیٹکس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ تمام فیچرز ہیں جو کہ ہمارے اس فیچر میں شامل ہیں. موونگ فارورڈ، ہمارے پاس جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے اسمارٹ ٹرانسپورٹ کا. اسمارٹ ٹرانسپورٹ، جیسا کہ آپ نے آج ٹور میں دیکھا بھی ہوگا، بہت سارے ہمارے کرینز، ایکسکیویٹرز اور ہیوی مشینری یہاں پہ کام کر رہی ہے. یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے صرف یہ نہیں بلکہ
ہر طرح کی وہیکلس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایز آف ٹوڈے یہ جو وہیکلس یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں ان کی رننگ ٹائم، موومنٹ سارے ایک نقشے پہ مانیٹر ہوتی ہے. کتنی دیر سے انجن چل رہا ہے، کتنی دیر تک چلتا رہا ہے، کتنا فیول کنزیوم ہوا ہے، یہ سب کچھ ہم اپنی اپلیکیشنز کے تھرو آج کنٹرول کر رہے ہیں. اور فیوچر میں آف کورس یہ فیسلٹی پورے سٹیزنز، پورے شہر کو ملے گی. پھر ریئل اسٹیٹ میں آپ سب جانتے ہیں کہ لینڈ جو ہے وہ سب سے ویلیوبل ایسیٹ ہے. لینڈ کو آپ پارکنگ میں اور ایسی فیسلٹیز میں نہیں ویسٹ کرنا چاہتے. اس کے لیے ہم نے یہ روٹری پارکنگ میکینزم ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کی ہے. یہ انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگی یہاں پہ، اور اس کے ذریعے 2 گاڑیوں کے پارکنگ سپیس میں 16 گاڑیاں ایک وقت میں پارک ہو سکتی ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ وہ لینڈ جو کہ پارکنگ میں چلا جانا تھا وہ اب آپ سیو کر لیں گے اور اس پہ کوئی اور یوزفل چیز کر سکتے ہیں. اسمارٹ اکانومی میں جاتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپٹیکل فائبر نیٹ ورک کا آپ اکثر سنتے ہیں، لیکن یہ جس طرح بتایا میں نے پہلے کہ ہیومن نروس سسٹم کی تشبیہ میں وہ وائٹل انگریڈینٹ ہے، وہ وائٹل کمپوننٹ ہے جس کے بغیر باقی سارے آرگن صحیح طریقے سے سنکرونائز نہیں کام کر سکتے. ہمارے پاس ایز آف ٹوڈے، جس طرح پروڈیٹ صاحب نے ہائی لائٹ بھی کیا، فائبر آپٹک نیٹ ورک امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور جس دن انشاءاللہ پہلا گھر یہاں پہ آباد ہوگا اس کو وہ تمام فیسلٹیز ملیں گی جو کہ اسلام آباد میں آج کسی کو FTTH، ٹیلی فون، انٹرنیٹ یا سرویلنس کی فیسلٹیز میں کی شکل میں ملتی ہے. اس نیٹ ورک کے تھرو آپ ملٹیپل ایکشنز، ملٹیپل بزنس آئیڈیاز، ملٹیپل فیسلٹیز اور فیچرز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں تمام بزنس اینٹیٹیز، تمام ریزیڈینشیل اینٹیٹیز وہ ساری ایک جگہ پہ کمبائن ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے مختلف فائدے جو ہے وہ ریپ کیے جا سکتے ہیں. پریسیشن فارمنگ میں ہر اسمارٹ سٹی میں خاص طور پہ اور عام سوسائٹیز میں ایک پورشن آف لینڈ آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے فار گرینری، جہاں پہ اربنائزیشن نہیں کی جاتی. کیپٹل اسمارٹ سٹی نے 1/3 یعنی 33% اپنا لینڈ جو ہے وہ ان اربنائزڈ رکھا ہے، یعنی کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، وہاں پہ فارمز ہوں گے. اور آج بھی ہمارے جو ورکرز ہیں وہ ہمارے ڈیولپڈ فارمز جہاں پہ آرگینکلی گرون فوڈ ہارویسٹ کیا جا رہا ہے وہ کھاتے ہیں. تو یہ وہ فیسلٹی ہوگی جو کل کو اسمارٹ فارمنگ کے تھرو تمام سٹیزنس کے لیے مہیا ہوگی، اور آپ اس کے ذریعے نہ صرف ریسٹورینٹس اور گروسری اسٹورس کو اور مالس کو ایک سبسڈائز ریٹ پہ یہ ساری سروسز دے سکتے ہیں، بلکہ ریزیڈینشیل جو بینیفیشریز ہیں، جو سٹیزنز ہیں، ان کے لیے ایک بہت ویلیوبل سروس ہوگی. آگے بڑھتے ہیں ہم. جب ہم بات کرتے ہیں اسمارٹ اکانومی کی تو آٹومیٹکلی اس کے اندر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ انرجی، پاور کا کاسٹ کس طریقے سے اسمارٹلی مینیج ہو رہا ہے. تو اس کو میں پہلے سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جس طرح بات کی سر نے کہ واٹر مینجمنٹ اور الیکٹریسٹی کسی بھی گھر میں یا بلڈنگ میں یا کمرشل انٹرپرائز میں، چاہے وہ ایک فیکٹری ہو یا کوئی کمرشل مال ہو، شاپنگ سینٹر ہو، بجلی کا بل سب سے پینفل کاسٹ ہوتا ہے کسی بھی بزنس مین کے لیے. اس کاسٹ کو کنٹین کرنا، آپٹیمائز کرنا ٹیکنالوجی جس طریقے سے ممکن بناتی ہے، اور کوئی بھی مینجمنٹ اس کو نہیں بنا سکتی. ہمارے پاس ایک ایک ویریبل کا حساب ہوگا. ہم اسٹریٹ لیمپ ہو یا پھر بلڈنگ ہو، یہاں تک کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کتنی ڈیمنگ لیول پہ اسٹریٹ لائٹ میں چلنا ہے، اور اس کی کتنی یوٹیلیٹی ہے، کس ٹائم پہ اس کو آن ہونا ہے، کس ٹائم پہ آف ہونا ہے. یہ سب کچھ ہم IoT ٹیکنالوجی کے تھرو، انٹرنیٹ آف تھنگس کے تھرو انیبل کرتے ہیں. پھر بات آ گئی انرجی سپلائی کی. اس میں لکیلی فار اس الحمدللہ ہم ایک ونڈ کوریڈور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے ونڈ ملز لگانے کا ایز این آلٹرنیٹ انرجی سورس پلان کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس بہت سارا ایریا ہے جہاں پہ واٹر باڈیز ہیں. اب ونس اگین جس طرح روٹری کار پارکنگ میں بات ہوئی تھی کہ واٹر باڈیز کو ہم بجائے اس کے کہ سولر فارمز بنائیں عام زمین پہ جس کے اوپر اور بہت سارے اس کی فائدے نکالے جا سکتے ہیں، ہم سولر فارمز بنائیں گے پانی پہ، یعنی فلوٹنگ سولر فارمز ہوں گے. اس کا میں آپ کے سامنے ایک ڈیمونسٹریشن بھی ابھی رکھتا ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جتنے سارے لیکس آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ایک بڑے آپٹیمائز طریقے سے سولر انرجی کے تھرو پاور جنریٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ایفیشنسی بھی عام سولر فارم سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ آلریڈی واٹر باڈی پہ ہے، تو ایک کولنگ افیکٹ نیچرلی اس کو ملتا ہے. ان فیسلٹیز کے ذریعے آپ خود ہی امیجن کر سکتے ہیں کہ جب واپڈا اور باقی سروسز کے بجائے آپ خود سیلف جنریٹ کر رہے ہوں گے پاور کو، تو آپ کے بلز کتنے منیمل ہوں گے.
موونگ فارورڈ ہمارے پاس جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اسمارٹ ہیلتھ اور اسمارٹ ہیلتھ. یہ میں وہ بتا رہا تھا آپ کو سولر فارمز. یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ یورپ اور امریکاز میں آلریڈی امپلیمنٹ ہو گئی ہے, اور یہ چیز ہم پاکستان میں انشاءاللہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرنے آ رہے ہیں, جہاں پہ لوگ ابھی تک سولر فارمنگ لینڈ کے اوپر کر رہے ہیں. اور بینگ اے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر, FDHL and HRL do not want to use that valuable land for just solar farms and solar panels. We want to use it for other purposes like this. Smart health. بریگیڈیئر نجم نے, جنرل نجم نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے آٹومیٹڈ طریقے سے یہ فیسلٹی کیپٹل اسمارٹ سٹی کے سٹیزنس کو ملے گی. سب سے پہلے تو اس کے اندر سیلف رجسٹریشن ہے. مختلف واک ان کلینکس موجود ہوں گے پورے اسمارٹ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں. وہ انٹیگریٹڈ ہوں گے سینٹرل ہاسپٹلس کے ساتھ. سو اینی بڈی who wants to get services from the hospital will just walk in, do a self registration, جیسے آپ کے سامنے ایک ڈیمونسٹریشن آ رہی ہے, اور اسی کو یوز کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر سے ڈائریکٹلی آن لائن انٹریکٹ کرے گا اور اپنی بیسک OPD اسیسمنٹ اور پرسکرپشن تک جو ہے وہ ایشو کرا سکتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے ایلڈرلی کے لیے. ایلڈرلی کے لیے کمیوٹ کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہسپتال باقاعدہ جائیں, وہ گھر بیٹھ کے بھی اپنی ہیلتھ کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. ایمبولینس کا سسٹم جو ہے وہ بھی اسمارٹ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے, جس میں پری ایمپٹیو کمیونیکیشن ہے. ایک ایمبولینس اگر گھر سے کسی پیشنٹ کو یا کسی لوکیشن سے لے کے نکلی ہے تو وہ پہنچنے سے پہلے اپنے سارے پیرامیٹرز ہاسپٹل کمیونیکیٹ کر دے گی تاکہ لوگ وہاں پہ آلریڈی پریپیئرڈ ہوں کیس کو لینے کے لیے. اسمارٹ ایجوکیشن. اسمارٹ ایجوکیشن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے میرے رائٹ سائڈ پہ جو بلڈنگ ہے, آپ نے ٹور میں بھی دیکھی ہوگی, آلریڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے. دس از گوئنگ ٹو بی ون آف دا بیسٹ اسمارٹ اسکولز ان پاکستان. جنرل صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا, یہ ان تمام ٹیکنالوجیز کو امپلائی کرے گا جو کہ انٹرنیشنلی اسٹیٹ آف دی آرٹ کٹنگ ایج ہیں. بچوں کا صبح سے لے کے واپس آنے تک, یعنی اسکول کے لیے وہ نکلتے ہیں, بس میں بیٹھتے ہیں, کہاں وہ پہنچے ہیں, اسکول میں انٹر ہوئے ہیں کہ نہیں, اور کس حالت میں انٹر ہوئے ہیں, وہاں پہ پھر ان کی کیا ایکٹیویٹی رہی ہے, اٹینڈنس کس طرح ہوئی ہے, فیشیل ریکگنیشن کے تھرو اٹینڈنس ہوگی. پھر وہ کلاس میں جاتے ہیں, کلاس میں وہ LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹمس کے تھرو اپنا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی اور اسکیجول فالو کریں گے. ان کے ڈیجیٹل لائبریریز ہوں گی اور ٹیچرس کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہوگی. کووڈ نے بھی ہمیں بہت سارے سبق سکھائے ہیں اس سلسلے میں, تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کی. موونگ فارورڈ, اسمارٹ لیونگ اوور آل ایک لائف ایکسپیرینس ہوگا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کا. ای والیٹس, ایونٹ مینجمنٹ, آن لائن گیمنگ, مختلف قسم کے ایسپیکٹس اس میں موجود ہیں. اور سب سے بڑا جو ایسپیکٹ ہے وہ ہے کہ ایک گھر کے اندر آپ ایک ایک گیجٹ کو, ایک ایک لائٹ, ایک ایک پنکھے, ایک ایک ایئر کنڈیشنر کو اپنی اپلیکیشنس کے تھرو سینٹرلی کنٹرول کر سکتے ہیں. کہیں پہ بھی ہوں اپنے گھر کی سرویلنس کو چیک کر سکتے ہیں. اور اب یہ میں اس میں آگے آپ کو جتنا بھی بتاؤں, پروف از ان دا پڈنگ. سو لیٹس سی کہ ہم نے رائل آرچرڈ ملتان میں ان ساری چیزوں کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا ہے. یہ ابھی آپ کے سامنے ہم رائل آرچرڈ ملتان کا سفر شروع کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کا کبھی اتفاق ہو ملتان جانا تو پلیز ہماری اس سائٹ کو ضرور وزٹ کیجیے گا. یہ پوری سوسائٹی ہم اسمارٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ, سٹی وائڈ وائی فائی کے ساتھ, فائبر ٹو دا ہوم, IP سرویلنس, آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن, انٹری ایگزٹ پوائنٹس, یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کر چکے ہیں. اور پھر ساتھ میں ڈیٹا انالیٹکس بھی ہیں, یعنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز, سرویلنس, سروسز کی تمام وہ ہمارے پاس سینٹرلی مینیجڈ ہے. یہ ANPR کی امپلیمنٹیشن ہے آپ کے سامنے. فیس ریکگنیشن بھی ہے, پرسن آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہے. بلیک لسٹڈ پرسنل کو یہ انٹر نہیں ہونے دے گا. اسی طریقے سے بلیک لسٹڈ گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں. یہ ہمارا یہ وہ چیز ہے جو کہ آج آپ جائیں, کل صبح جا کے آپ رائل آرچرڈ ملتان میں خود ایکسپیرینس کر سکتے ہیں فرسٹ ہینڈ. اسٹریٹ لائٹس, یہ اسمارٹ اسٹریٹ لائٹس ہیں جو کہ موومنٹ اور سینسر بیسڈ آپریٹ کر رہی ہیں. اور اسی طریقے سے ایپلیکیشن ہے جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا, کمانڈ اینڈ کنٹرول, جو ایک شہر کا بھی ہوگا اور ایک آپ کے ہاتھ میں, آپ کے موبائل میں ایک موبائل ایپ کی شکل میں. یہ ایز آف ٹوڈے یہ آپریشنل ہے. سو سیئنگ از بلیونگ اینڈ پکچر از ورتھ 1000 words. So it's right before you. Thank you.
Any questions?